अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एटेट। आज नाजरीन बहुत घंटों आपने देखा होगा जो लाहौर नैब के दफ्तर के बाहर जो कुछ होता रहा। मरियम नवाज साहिबा को बुलाया गया आज नैब के ऑफिस वो पहुंची, लेकिन उनके साथ और उनके पहुंचने से पहले काफ़ी तादाद में PMLN के सपोर्टर्स थे। और उसके बाद जो हमने देखा कि वहाँ पुलिस भी थी, और फिर जब मरियम नवाज साहिबा आई उससे भी पहले पुलिस में और PMLN के जो सपोर्टर्स थे, वर्कर्स थे, उनमें पथराव हुआ। उसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की और चैनल्स तमाम दिखाते रहे। तो कुछ चैनल्स ने ये कहा कि जी पत्थर लेके आए थे PMLN के सपोर्टर्स, कुछ ने ये कहा कि पुलिस ने पथराव किया। आखिर में बात तो ये दुरुस्त है कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा उस पर भी आएंगे, वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने उनके गाड़ी पर यकीनन पत्थर पड़ा और वो स्क्रीन उनकी टूटी और विंडशील्ड टूटी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इससे नुकसान हो सकता था, मेरी जान जा सकती थी, खुदा न खास्ता। तो बहुत ही हमने देखा कि एक आज बहुत 3-4 घंटे ये रहा मसला। और फिर द $1 million क्वेश्चन, हु स्टार्टेड इट फर्स्ट, किसने पहले पथराव किया। और जो लोग वहाँ एनी शाहिद हैं, जो चैनल्स पे हम कह रहे हैं नाज़रीन, क्योंकि कैमरा मौजूद है, वो कहते हैं जी पहले पत्थर नहीं था, जब ये वर्कर्स आए उसके बाद पत्थर मारे गए हैं, और ये कि पत्थर पहले से नहीं मौजूद थे। और पुलिस ने पत्थर मारे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने पत्थर वो उठा के मारे। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि मरियम नवाज साहिबा चली गई वहाँ से। नैब के लोगों ने कहा जी आप जाएं, वो बजाय के उनका लेते बयान जिसके लिए बुलाया था। जब ये उन्होंने देखा मसला पैदा हुआ है तो वो उन्होंने कहा जी आप चली जाएं। वो गई और शायद फिर गई नहीं, फिर वो वहीं रही। उन्होंने कहा जी अब आप मेरे से लें, मेरा बयान लें। उसके बाद वहाँ फिर काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा, यानी कि बैक एंड फोर्थ, पथराव होता रहा और सब कुछ। और ये सवाल था कि विल दिस ब्लो अप इनटू एनीथिंग बिग, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इट डिडंट ब्लो अप इनटू एनीथिंग बिग। फिर राना सनाउल्लाह साहब और जो नैब के लोग हैं उनकी आपस में बातचीत हुई, फिर ये तय हुआ और नैब ने फिर प्रेस रिलीज़ दी कि जी हम मरियम नवाज साहिबा का नहीं लेंगे आज बयान, और वो जाएंगे और 1 हफ्ते के बाद होगा सिलसिला। अच्छा, इस पर भी बात करेंगे किसने किया, पहले क्या किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मेन सवाल होगा आज इस प्रोग्राम में जो हम अपने पूछेंगे मेहमानों से, वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा निकली हैं बाहर काफ़ी देर के बाद, बहुत देर जो लंबी उनकी खामोशी थी वो तोड़ी है उन्होंने। तो क्या ये वनडे अफेयर था, क्या ये बाहर निकली हैं तो एक दिन का वनडे मैच था, या कोई अब लंबी इनिंग्स की शुरुआत है। ये बुनियादी सवाल होगा। ये सवाल होगा कि PMLN ने आज से पहले बहुत देर हो गई, यानी कि कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ सड़क पर ही होता है। हमने देखा है ऑपोजिशन में जिसने शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया इस हुकूमत में सड़क पे, वो मौलाना फजलुर रहमान है। ये जो दो बड़ी पार्टियां, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खूब होती हैं लेकिन शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता। तो आज कुछ थोड़ा सा शो ऑफ स्ट्रेंथ था ज़रूर, और लग रहा था कि PMLN के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, काफ़ी उनमें जोश और जज्बा था। लेकिन फिर इट ऑल एंडेड ऑब्वियसली। लेकिन तो ये सवाल उठेगा आज हमारे पैनलिस्ट के साथ, मेहमानों के साथ, कि ये बात का ये यानी कि अब शुरुआत है कुछ, या इट्स थिंग। और उसके बाद फिर, और आपने ये भी सुना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा कि APC के बारे में वो क्या कहते हैं, तनकीद सख्त भी की इन्होंने। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जब मरियम नवाज साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी उन्होंने तफसील में बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमने देखा फिर बिलावल भुट्टो ने भी उनके हक में ट्वीट किया, उसके बाद तनकीद सख्त की नैब की और पुलिस के जो अफसरान हैं उनकी। और साथ हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी। शुरू करते हैं नाजरीन, हमें नाजरीन मरियम औरंगजेब साहबा ने ज्वाइन किया, PMLN की पर्सन है, लीडर हैं PMLN की। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी आप लाहौर से ही वापस आ रही थी, हम आपको देख रहे थे, यू वर देयर थ्रू आउट। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम मरियम नवाज साहिबा के कुछ 2-3 बयानात सुना दें, फिर विल कम टू यू के कुछ सवालात जो हैं जहन में आपकी पार्टी के हवाले से वो करेंगे। नाज़रीन, मरियम ने क्या कहा सुनिएगा कि आज नैब के हवाले से। हाई कोर्ट के जजेस ने, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने फैसलों और रिमार्क्स के ज़रिए लगा दी, और रही सही कसर उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी कर दी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो इस हैसियत का इसमें तो मेरा ख्याल है कि ऐसी नैब के सामने पेश ना होना
शायद कानून की ज़्यादा पासदारी होगी। ये तो नैब पर तनकीद थी, फिर देखिए उन्होंने, सुनिए क्या कहा उन्होंने कि उनकी गाड़ी पर बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो शीशा टूटा। लिसन टू दैट। ये देखिए, मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, और ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया है। ये पुलिस पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है नैब के ऑफिस के आगे से। जब इतना खौफ है तो बुलाते क्यों हो, और अगर बुलाते हो तो हौसला रखो, जिगर रखो। इतना खौफ है तो मुझे बुलाते क्यों? फिर उन्होंने क्या बात की कि मैं अपने टैक्सेस देती हूँ और मैंने डिक्लेयर्ड मेरी कितनी इनकम है, सुनिएगा। मेरी तकरीबन 1 अरब के तकरीबन कोई 90-95 करोड़ के असासे हैं, और मेरा जो कि मैं डिक्लेयर्ड है, हर साल जो है मैं अपनी बाकायदगी से अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करती हूँ, जिसका एक एक सबूत मैंने अदालत में दिया है। अच्छा, तो ये मरीम नवाज साहबा ने कहा कि जी ये जो मुझे बुलाया ये गलत है, ये एक सियासी एक खेल है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उन्होंने कहा है, लेकिन मैं जो हूँ मैं अपना टैक्स भी देती हूँ। ये आपने सुना। राना सनाउल्लाह साहब ने, उनकी पार्टी का क्या वर्जन था कि आज हुआ क्या, सुनिएगा वो क्या कहते हैं। सारे लोग पुरअमन, सबके हाथों में अपने पार्टी पर्चमों के अलावा कोई चीज नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी ज्यादती की गई है इंतजामी की तरफ से, और जानबूझ के जो है वो माहौल खराब किया गया। वो कह रहे हैं जी सब पुरअमन थे, किसी के पास कुछ नहीं था, ये वो। अब ये माजरत के साथ जो राना साहब कह रहे हैं, ये जो टेलीविजन की आंख से और तमाम चैनल्स, एक नहीं तमाम चैनल जो दिखा रहे हैं, वो कह रहे थे पत्थर तो थे वर्कर्स के पास। फिर ये सुनिएगा, चौहान साहब जो हैं मिनिस्टर पंजाब के, वो क्या फरमाते हैं, सुनिएगा। इन्होंने पूरे पंजाब से मिन्नते तरले करके बेगम सफदर रहमान साहिबा ने 8 दिन की प्लानिंग करके बंदे इकट्ठे करने की कोशिश की। ये लंबी कहानी इन्होंने सुनाई है कि पैसे दिए, ये किए, इतने लाख दिया। अब उनसे कोई पूछे कि एविडेंस क्या है, तो ये खैर इनकी अपनी बात थी। और आज वैसे ना खुदारा अपनी सियासत में हर एक को ना लपेट लिया करें, जिलानी को उन्होंने किसी ने कोई पैसे नहीं दिए, ये भी इस पे किसी वक्त तफसील में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल अब चलते हैं हमारे साथ मरियम औरंगजेब साहबा, इनसे ज़रा पूछते हैं कि आज हुआ क्या। मरियम साहबा ये बताइए कि ये सब लोग कह रहे हैं कि आपके एक MPA थे जिन्होंने लोगों को जमा किया था, बुलाया था, तो ये तो बात आप मानेंगी कि ये अपनी पार्टी के लीडर को मिलने के लिए उनकी बेसिकली सपोर्ट के उसमें ये आज आप लोगों ने इंतजाम तो किया था कि लोग आएंगे, इज दिस करेक्ट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नसीम ज़हरा साहिबा। देखिए, बात यह है कि जब पॉपुलर लीडरशिप बाहर आती है तो आज पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और जो मोहब्बत है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए, नवाज शरीफ साहिबा के लिए, साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब, जो भी मुस्लिम लीग नून के लिए एक आवाम के दिलों में जो मोहब्बत है वो सड़कों पे नजर आई। और जो सियासी जमात निकलती है इंतकाम के लिए नैब का इदारा इस्तेमाल हो रहा है 2 साल से। आज तो जो सियासी रद्द अमल इसके ऊपर आया है, जिस तरह आवाम निकली है, इसका इंतजाम नहीं किया जाता। ये पाकिस्तान में जो 2 साल से एक तरीका कार जारी है कि आप बुला लो, बैठा लो, हतक करो, मीडिया ट्रायल करो, इल्जामात लगाओ, झूठ बोलो। मरियम नवाज साहिबा की एग्जाम्पल अगर आप ले लें कि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए, जिनके ऊपर उनको नैब ने गिरफ्तार किया, अरेस्टेड रखा, उस केस का रेफरेंस आज तक दायर नहीं हुआ। ये वो सवालात हैं। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, बार एसोसिएशन की, हाई कोर्ट की, ह्यूमन राइट्स वॉच की, वो पाकिस्तान के अवाम के सामने है। इसलिए अवाम आज निकली है। और ये बौखलाहट जो है और जो तर्जुमानों के बयानात हैं जिसमें पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, लाख रुपया दिया, 10 लाख रुपया दिया, ये वही तर्जुमान है इमरान साहब जो कहते थे कि 10 अरब। वो कह रहे हैं, अच्छा इस पे जरा बताइए, चौहान साहब कह रहे हैं कि जी 25-25 लाख दिए और पूरे पंजाब से लोगों को जमा करने की कोशिश की तो लोग आ नहीं रहे थे तो पैसा देना पड़ा। देखिए, अगर लोग आ नहीं रहे थे तो पुलिस के जरिए आपने वीडियोस देखी होंगी कि पुलिस पथराव कर रही है, रुकावटें, पूरे लाहौर को बंद कर दिया, कनाल ब्रिज को बंद कर दिया, ठोकर न्याज बेग के सारे रास्ते बंद कर दिए, नैब के दफ्तर के रास्ते। अगर लोग नहीं थे,
اگر عوام نہیں تھی، اگر سپورٹر نہیں تھے، اگر کارکن نہیں تھے تو پھر کیوں رکاوٹیں لگائی؟ آنے دیتے پاکستان کی عوام اچھا کو۔ پتھراؤ تو مریم صاحبہ پتھراؤ تو آپ کے ورکرز نے بھی کیا ہے، مریم صاحبہ آپ کے پتھراؤ ورکرز نے کیا ہے، سب نظر آ رہے، ٹی وی کی آنکھ سے ہر چینل دکھا رہا تھا۔ میں اس گاڑی میں موجود تھی جس گاڑی میں مریم نواز شریف صاحبہ تھی، اور پہلے شیلنگ ہوئی، شیلنگ سے انہوں نے جو وہاں ورکرز کارکنان کھڑے تھے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی، پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی گاڑی وہاں رہ گئی، اس کے اوپر پولیس نے پتھر پھینکے اور ان کی ونڈ اسکرین ٹوٹی، حالانکہ بلٹ پروف گاڑی، آپ سوچیں کہ بلٹ پروف گاڑی کا ونڈ اسکرین شیشہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا، اور اس کے اوپر جو پولیس پتھر پھینک رہی ہے انہوں نے ویڈیو بھی ٹویٹ کی، اور میں اس گاڑی میں موجود تھی، میں نے جو منظر دیکھا میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جو کارکن تھے انہوں نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک سے وہ پتھر اٹھا رہے ہیں، سڑک سے وہ پولیس والے بھی پتھر اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں جب کارکن اس طرح ہوتا ہے، اور اب پرامن کارکن کو جب شیلنگ کے ذریعے، کیمیکل شیلنگ کے ذریعے آپ ان کو منتشر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا نسیم آپا، آپ میرا خیال ہے اس وقت کوریج کر رہی تھی اس ایونٹ کی، جب میاں نواز شریف صاحب اسلام آباد سے لاہور جی ٹی روڈ پہ آئے تھے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا، اور 2 سال سے ہماری قیادت پیش ہو رہی ہے۔ یہ اس طرح جو الزامات لگا کر اور اس طرح کی گفتگو کر کے کہ لاکھ روپیہ دیا، 10 لاکھ رات کو دیے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ وہی بات ہے 10 ارب دیے کے بعد پینما کو بند کر دیں، 200 ارب آتا ہے، 200 ارب جاتا ہے، آتی ہے جاتی ہے، 1 کروڑ نوکری آئے گی، 50 لاکھ گھر آئیں گے، یہ وہی بیانیہ ہے، اس کو مسترد کر چکی ہے پاکستان کی عوام۔ اچھا تو ذرا آج پہ آ جائیں، دیکھیں نا مریم، یہ تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ ایک تو آپ کے جب ورکرز آئے تو اس میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیونکہ جو سیاست ہے پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے آج کل پریس کانفرنسز تک لمیٹڈ ہے، تو اس موقع کو جانچا کہ بھئی یہ موقع اچھا ہے کہ سیاست کو ذرا گرم کریں تو بلایا، اور یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، یہ ایک بیانیہ جو ہم سن رہے ہیں صبح سے کہ لوگوں کو لایا گیا، اور پھر یہ جو اشتعال جو پیدا کیا یہ پلانڈ تھا تاکہ جو سیاست ہے اس میں کچھ اور ورکرز ہے اس میں کوئی حرارت پیدا ہو۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں نسیم آپا جو دھرنے سے، جو کنٹینرز کے اوپر سے ہدایات دیتے ہیں کہ پولیس والوں کے سر پھاڑ دو، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ کر لے آؤ، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر حملہ کر دو۔ مسلم لیگ نون کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قسم کی سیاست نہ کبھی کی ہے اور نہ کبھی کرنے کی ضرورت ہے، اور جس قسم کا کراؤڈ آج لاہور کی سڑکوں پر تھا، جس کی وجہ سے جو ایکشن لیا گیا اور بھکلاہٹ کا شکار جو ری ایکشن آیا پنجاب حکومت کی طرف سے اور جو پولیس کی طرف سے ری ایکشن آیا، وہ پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے۔ نہ ہم نے اس قسم کی حرکتیں پہلے کی ہیں، نہ ہمیں اس قسم کی سیاست کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے یعنی کہ پنجاب پولیس اور نیب یہ سب کیسز دائر کر رہے ہیں، جس میں اور 55 شاید لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، حراست میں بھی لیے اور کیسز دائر کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی کوئی کیس دائر کریں گے؟ کچھ ابھی اس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے یا ابھی سوچا ہی نہیں ہے اس پر؟ بالکل جی، ہماری مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہم مقدمہ درج کرائیں گے نیب کے اور پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت کے خلاف مریم نواز شریف کی گاڑی پر حملہ ہونے کا، اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ بھی یہ اناؤنس کر چکی ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نہتے کارکنوں کے سر پھاڑے جائیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مریم نواز شریف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی جیسے کہ انہوں نے خود کہا ہے تو اس وقت ان کا خدا نہ خواستہ ان کا کوئی نقصان ہوتا، اس کے ذمہ دار بھی یہی حکومت اور عمران صاحب ہوتے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو سوال ہے کہ یہ کیا ایک ون ڈے میچ کے لیے نکلی تھی یا یہ لمیٹڈ اوورز کا تھا یا یہ اب لمبی اننگز کے لیے باہر آئی ہیں؟ اب کیا ارادے ہیں مریم نواز صاحبہ کے آگے؟ اب وہ گھر چلی گئی ہیں، اگلی نیب ہیئرنگ تک اندر ہی رہیں گے یا کچھ ان کا ارادہ ہے اور کچھ کرنے کا، سیاسی ایکٹیویٹیز وغیرہ؟ دیکھیے اس میں یہ واضح کر دوں کہ یہ کوئی سیاسی اپرچونٹی اویل کرنے کے لیے مریم نواز نے موقع نہیں ڈھونڈا۔ نیب نے ایک اور مضحکہ خیز کال اپ نوٹس بھیج کر مریم نواز کو یہ موقع دیا، اور پھر جو عوام کا رد عمل، جو عوام آج بے روزگاری سے تنگ ہے، معاشی تباہی سے تنگ ہے، ان کے گھر کے چولہے بند ہو چکے ہیں، جو حالات آج کل پاکستان کی عوام چاہے ہر لیول، بزنس کمیونٹی دیکھ لیں، دکاندار طبقہ دیکھ لیں، تاجر دیکھ لیں، کسان دیکھ لیں، اساتذہ دیکھ لیں، میڈیا کا حال دیکھ لیں۔ آج میں جب نسیم آپا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب ہم گزر رہے تھے
سڑکوں سے، تو جو دکاندار تھے وہ بھی اس قافلے کا حصہ تھے. آج عام شہری لاہور کا جس وقت ہمارا قافلہ گزر رہا تھا، جو ڈرائیونگ روڈ ہے اس میں دکاندار بھی، جو کارکن ہمارے تھے وہ تو ہمارے ساتھ ریلی میں تھے، لیکن جو دکاندار تھے، جو عام آدمی وہاں کھڑا تھا، وہ بھی اس قافلے کا حصہ بن رہا تھا. اور یہ موقع آج نیب یہ سمجھ رہا تھا مس کیلکولیشن حکومت کی طرف سے ہوئی، نیب کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہوئی. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اچھا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں، تو میں یہ سمجھوں کہ ارادہ کچھ نہیں تھا اور آگے بھی کوئی ایکٹیو سیاست کا ارادہ نہیں ہے. آپ نے کہا آج موقع نیب نے دیا تو یہ ہو گیا، تو یہ بات درست ہے کہ پھر مریم نواز کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ فل فور اس وقت کوئی ایکٹیولی باہر نکلیں پالیٹکس میں. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آج محبت اور جن جذبات کا اظہار پاکستان کی عوام نے کیا، اور مریم نواز صاحبہ کو جب پارٹی نے ہدایت یا پارٹی کو ضرورت پڑی ہے، وہ انہوں نے کسی قسم کی مایوسی نہیں دکھائی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے دنوں میں جس قسم کے کراؤڈ کو مریم نواز شریف صاحبہ نے ایڈریس کیا، اس کے بعد جو ان کی ریلی صبح 5 بجے تک عوام کھڑی ہوتی تھی، اور جس دن انہوں نے مظفر آباد جانا تھا اس گورنمنٹ کے کشمیر پہ فیلئر کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اس دن نواز شریف صاحب کے سامنے اب کیا ارادہ ہے؟ اب کی بات وہ تو صحیح ہے، اب کی کیا بات ہے؟ اب ان کا کیا ارادہ ہے؟ وہ گھر چلی گئی ہیں، وہ گھر میں بیٹھیں گی جب تک نیب انہیں پھر بلائے؟ بالکل جی، پاکستان کے عوام کی ترجمانی کریں گی. پارٹی کو جب ان کی ضرورت پڑے گی پارٹی کے ساتھ، پارٹی کے اندر اپنا کردار نبھائیں گی، اور پاکستان کی عوام کو اس مشکل حالات میں اکیلا نہیں چھوڑیں گی. بہت بہت شکریہ مریم صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ یاد رکھیں، آپ نے سنا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ یعنی کہ وہ آج نیب نے بلایا تو موقع ان کو دیا، تو لگتا ہی ہے، یہ ہم اپنے اینالسٹ سے پوچھیں گے، لگتا ہی ہے کہ دس واز اٹ. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کوئی ایکٹیولی آگے ہیں باہر انٹو پالیٹکس، یعنی کہ پالیٹکس میں تو ہیں لیکن ایکٹیو پالیٹکس کی ہم بات کریں. آفٹر دا بریک اس پہ تفصیل میں بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ابھی ہم بات کر رہے تھے جو آج تمام دن ہوتا رہے، کچھ گھنٹے ہوتا رہے نیب کے باہر سیاسی ایک لگا ہوا تھا دنگل جسے کہیں، تو اس کے نتیجے میں سوال ظاہر ہے، دو بڑے سوال ہیں. ایک تو یہ the question is کہ جی شروع کس نے کیا، پتھراؤ کس نے شروع کیا. اس پہ آپ نے سن لیا ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ کہی تھی کہ پولیس نے کیا. ہم نے کہا کیمرے کی آنکھ سے تو لگ رہا تھا کہ ادھر سے شروع ہوا کیسے. بہرحال وہ جو سوال ہے وہ تو دیٹ ول انکوائری ہوگی، جو بھی کچھ ہوگا اس سوال کا کبھی جواب ملے گا نہیں. دوسرا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج مریم نواز جو باہر نکلی ہیں تو کیا وہ اپنی سیاست کا کوئی ایک نیا رخ پکڑا ہے ان کی سیاست نے؟ کیا پی ایم ایل این کو ایک شی از پمپڈ آکسیجن انٹو اٹ، لیکن آگے کیا ہوگا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب ہیں. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب. ناظرین ہماری ویب سائٹ کو ہیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جرنلزم اتنے سالوں سے پالیٹکس کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، پنجاب کی سیاست خاص طور پہ بڑے قریب سے دیکھیں. اور مہر بخاری صاحب آئیں، بڑی مشکل سے ان کو لے کے آئیں پروگرام میں، کوشش تھی شروع سے کہ یہ آئیں، بٹ اینی وے مہر تھینک یو فار جوائننگ اس. ڈان نیوز آئے میں یہ اپنا پروگرام کرتی ہیں. مہر کین یو ہیئر می؟ یس آئی کین. اٹس اے پلیزر. جی نسیم صاحبہ بہت بہت شکریہ. اچھا تو ذرا بخاری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ کیا ہم نے دیکھا آج مریم نواز صاحبہ کا باہر نکلنا؟ واٹ ڈز دس مین؟ کہ یہ روٹین کا معاملہ تھا یا آپ کچھ اس میں دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اپنی کوئی سیاست اور قسم کی کر رہی ہے آن دا اسٹریٹ، یہ کچھ ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکے ابھی تک، لیکن آج انہوں نے کچھ لوگ نکلے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا نسیم. آپ کے پروگرام میں مجھے اکثر دشواری پیش آتی ہے، پتہ نہیں کیوں میری قسمت میں نہیں لکھا کہ آرام سے آپ کے پروگرام میں آ جاؤں. گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی تک مریم نواز کے حوالے سے گفتگو سنی، مریم جو اورنگزیب تھی ان کی، اور جو ہم نے منظرنامہ یہاں سارا دن دیکھا، اس میں دو باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی T20 یا ون ڈے میچ تھا. میرے خیال سے مریم نے جو خاموشی توڑی ہے یہ اب ذرا تھوڑا سا آگے چلے گا. اور اس میں جو ایک بات آپ نے غور سے سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ ایسی نیب کے سامنے پیش ہونا قانون کی زیادہ پاسداری کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندیا دے رہی ہیں کہ شاید وہ اگلی دفعہ انہیں بلایا جائے گا تو شاید وہ نہیں آئیں گی.
پھر اس کے بعد جاتی عمرہ میں جائے گا نیب یا نہیں جائے گی، یہ سارا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ آج کا جو منظرنامہ ہے نسیم، وہ چونکہ ہم نے بہت کلوزلی دیکھا، ایک تو یہ کہ یہ ساری ڈرامہ بازی جو ہے کہ وہ پتھر لے کے آئے تھے، 7 گاڑیاں بھر کے لائے تھے، اس کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ وہ جہاں نیب کا دفتر ہے اس کے بالکل سامنے باب لاہور بن رہا ہے، تو وہاں بے پناہ بجری کے ٹرکوں کے ٹرک پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو ریڈیلی ورکرز کو وہاں سے اویلیبل تھے، اس لیے دونوں طرف سے جو پتھر بازی ہوئی وہ ہم نے دیکھی۔ اصل میں ڈر یہ تھا نیب کے لوگوں کو اور پولیس جو وہاں کھڑی تھی کہ ورکر کہیں مریم نواز کے ساتھ نیب کے دفتر میں داخل نہ ہو جائے، اس لیے ان کو ایکشن پہلے انیشیٹ کرنا پڑا۔ جو ہی مریم وہاں پہنچی ہیں اور ورکرز نے جذبات میں آ کے نعرے وارے لگائے ہیں، تب میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا پینک تھا وہاں، چونکہ لائیو کوریج آ رہی تھی ساری جگہ سے، تو ان کو شاید یہ ہدایات تھیں کہ وہ کسی صورت بھی ورکر کو وہ بیریئر کراس نہ کرنے دیں۔ تو ایکشن سٹارٹڈ فرام دا پولیس ٹو سٹاپ دا ورکرز، کیونکہ وہ بیریکیڈ جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اس قسم کی پولیٹیکل صورتحال ہم نے اکثر دیکھی ہے کہ جہاں پولیس اور ورکرز آمنے سامنے آ جائیں تو تصادم جو ہے کسی نہ کسی صورت میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری انفارچونیٹ سچویشن، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے ایکشن پہلے شروع کیا، ڈیکلیریشن ہے اس بات۔ جی آپ کہہ رہے ہیں پولیس نے ایکشن شروع کیا۔ میں ذرا چاہتی ہوں کہ میں مہر کے پاس جاؤں۔ مہر، آپ نے بھی دیکھا آج پورا دن، 3-4 گھنٹے تو سب نے دیکھا، بتائیے what did you see؟ نسیم دیکھیں، ایک تو انٹرسٹنگ ہے کہ ہر جگہ کوٹ ہو رہا ہے کہ کس طرح ہر اخبار کے اندر یہ چھپا تھا، پہلے سے بتایا تھا کہ مریم نواز جو 11 اگست کو نیب کے سامنے پیش ہوں گی تو ان کے ہمراہ بہت سے کارکنان ہوں گے، پارٹی کے کارکنوں کو موبلائز کرنے کا بھی پیغام دے دیا گیا ہے اور اظہار یکجہتی کے لیے سب کو کہا ہے کہ قافلے کی صورت وہ انٹر ہوں۔ تو یہ تو 3-4 دن سے چھپی ہوئی ہیں خبریں مختلف جگہوں کے اوپر اور ان کو آج کوٹ بھی کیا جا رہا ہے، بٹ اس کو دوسرے اینگل سے نہیں دیکھا جا رہا کہ اگر باقی یہ پلان تھا اور گو کہ یہ ظاہر لگ رہا ہے کہ مریم کی شاید یہ غلط بیانی ہے کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی آئے گا، کیونکہ دیکھیں نا محمد زبیر بھی آئے ہیں کراچی سے، مصدق آلریڈی ادھر پریزنٹ ہیں، اسلام آباد کی کافی لیڈرشپ ادھر پہنچی، تو دس از آلسو یہ بھی غلط ہے کہ بالکل ان کو معلوم نہیں تھا، یہ ٹوٹل انوسنس فین کرنا بھی غلط ہے۔ مگر آن دا ادر ہینڈ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ عمران خان گورنمنٹ بھی یہ اخبار پڑھ رہی ہوگی، آف کورس ان کو گزار سرکار کو بھی پتا ہوگا کہ ان سب نے جمع ہونے ان نے آنا ہے، تو یہ 4 دن سے اگر چھپ رہی ہیں تو شاید اپنے سے انہوں نے بھی کوئی پریپریشنز کی ہوں، تو یہ حتمی فیصلہ تو ابھی دینا ذرا مشکل ہے کہ کس کی طرف سے یہ پتھر لایا کون ہے، تو انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ، تو جو مریم بار بار ری ٹویٹ کر رہی ہیں ایک فوٹیج جو اپنی گاڑی کے اندر سے انہوں نے بنائی ہے، جو لا انفورسنگ پرسنل جو ہیں وہ پولیس یونیفارم کے اندر جو پتھراؤ کر رہے ہیں، مجھے وہ بہت زیادہ I'm just really curious کہ اس کے اوپر کوئی جواب کیوں نہیں آیا حکومت کی طرف سے، ایسا کون سا خطرہ ان کے سامنے ان کو لاحق تھا کہ وہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے سیدھا پتھراؤ کرنا شروع کیا ہے، اینڈ بقول مریم کے وہ اپنی گاڑی کے اندر سے یہ لے رہی ہیں۔ So I mean I'm very curious about that کہ اس کے اوپر کوئی جواب ضرور آئے، ادروائز آپ دیکھیں it's so unfortunate، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج سیاست اتنی پولرائز ہو چکی ہے کہ اب جو ہے یہ ہم نہیں، دس از ایکچولی ناٹ، ان میں سے کوئی بھی اباب نہیں ہے اس سے، ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی سے بھی، ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پی ایم ایل این سے بھی، بیکاز پولرائزیشن اتنی ایکسٹریم ہو چکی ہے۔ بالکل، سو آئی تھنک دیٹ از واٹ وریز می دا موسٹ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بخاری صاحب، یہ تو بہرحال یہ بھی بات درست ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنی سیاست کو آگے بھی بڑھانا ہے، یہ ایک موقع تھا، اور آپ نے سنا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ جی آج تو ایک موقع فراہم کیا انہوں نے ہمیں نیب نے، اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ تو ویسے گھر میں بیٹھی تھی۔ تو مجھے ابھی جو آپ فرما رہے تھے کہ ایک تو خیر یہ جو بھی مہر کہہ رہی ہے، آئی ڈونٹ تھنک اس پر ہم کسی حتمی بات پہ پہنچ سکیں گے کس سے پہلے پتھراؤ کیے۔ بخاری صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے بڑی کلیئرلی دیکھا کہ پہلے پولیس نے کیا ہے، اور میں چینل پہ دیکھ رہی تھی ہر قسم کے چینل کچھ کہہ رہے تھے کہ جی ورکرز نے کیا، بٹ بہرحال پتھراؤ، اور پولیس کا تو کام ہی نہیں پتھراؤ کرنا۔ لیکن بہرحال یہ مریم نواز صاحبہ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ شی از کم آؤٹ ٹو اسٹے آؤٹ اب ایکٹیولی، جو مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی وہ تو ہمیں نہیں لگ رہا تھا، وہ کہتی تھی جب قوم کو ضرورت ہوگی تو نکلیں گی، آج تو ان کو موقع دیا نیب نے۔ تو ہاؤ ڈو یو سی دس بخاری صاحب؟ نسیم آپ سمجھتی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سے ٹاک شوز میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ خاموش ہے، چاہے وہ اے پی سی کے انعقاد کی بات ہو، چاہے
بلاول بھٹو اور فضل الرحمان کے انیشیٹو جو ہوں اس کے اوپر بڑا ایک کول سا رسپانس جو ہے وہ ہے. اس کی وجہ سے بھی میرے خیال سے تھوڑی سی ضرورت محسوس کی گئی PMLN کی طرف سے کہ تھوڑا سا پولیٹیکل شو جو ہے وہ سٹیج کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج مریم کا اس طرح سے نکلنا اور باقاعدہ کال دے کے ورکرز کو کال کرنا جو ہے میرے حساب سے اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ غالباً لندن سے ان کو اس قسم کا کوئی ہدایت نامہ کہہ لیجئے یا کوئی میسج ملا ہے کہ آپ اب شو آف سٹرینتھ کریں. میرا خیال ہے یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی. اب جو APC کے انعقاد کی بات ہے اس میں بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا PMLN کے اوپر کہ وہ کوئی ڈیل کر رہی ہے. غالباً شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیٹکس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ابتدا ہو گئی ہے. آنے والے دنوں میں ہم کافی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے دیکھنے جا رہے ہیں اس لیے کہ آج جس طرح کے مقدمات درج ہوئے ہیں اور جس طرح لوگ پکڑے گئے ہیں ورکرز اور کل پلان ہے ان کا چھاپے مارنے کا کہ لوگوں کو خاص طور سے جو لوگ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں ان کو بھی گرفتار کریں گے. تو یہ بات اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے. اور دوسری طرف ایک اور بات کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس قسم کا لب و لہجہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے اختیار کیا ہے چاہے وہ جج کی بات کر رہے ہیں چاہے بیگم صفدر کی کر رہے ہیں اگر اس طرح سے خطاب کریں گے لوگ تو پھر کئی لوگ جو ہیں کسی کو بیوی کے نام سے یاد کریں گے کسی کو بیٹی کے نام سے یاد کریں گے. میرے خیال سے یہ بھی کوئی ابتدا بہت اچھی نہیں ہے. ان کو بہت احتیاط سے اپنے جی میرا خیال ہے یہ سیکھتے نہیں ہیں کوئی نہیں سیکھتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ طریقہ کار نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بریک لینی ہے ایک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. بات تو درست ہے یہ تو کہہ کے سب تنگ آ گئے ہیں لیکن جس طریقہ سے بات ہوتی ہے جس طریقے سے وہ جو مہر بھی کہتی جو لیول آف انگیجمنٹ ہے پالیٹکس کی یا ڈس انگیجمنٹ جس کے نتیجے میں یہ پھر آگ بھڑکتی ہے جب موقع ملتا ہے. انفارچونیٹ. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج جو نیب کے باہر ہوا دفتر کے اس سے منسلک جو بڑا سوال ہے وہ یہ کہ مریم نواز اور PMLN کی سیاست کہاں جائے گی. مہر آپ بتائیے گا بخاری صاحب کا خیال ہے کہ یہ اب متحرک ہوں گی مریم نواز صاحبہ اور باہر نکلیں گی اینڈ شیل بی مور ایکٹیو. آپ کو کیا لگ رہا ہے واٹ از یور اسیسمنٹ؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے یہ ابھی بھی پری میچور ہوگا یہ کہنا کیونکہ پہلے بھی آپ جانتی ہیں باہر آئی تھی اور ہمیں لگا تھا ایک بار پھر وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو گئی اور پھر وہ پھر خاموش ہو گئیں. اور یہ بہرحال ان کی بات یہ درست ہے کہ وہ خاموش اس لیے تھیں کہ ان کے والد کو مزید کوئی تکالیف جو ہے وہ آزمائشیں جو ہیں وہ ان کو نہ فیس کرنی پڑیں. تو یہ بات شہباز شریف صاحب بھی برملا کہتے ہیں. ان سے بھی ملاقات بھی ہوئی اور کچھ باتیں بھی ہوئی اور ان کا بھی یہ بہرحال یہ ماننا تھا کہ اسی لیے خاموش ہے مریم کیونکہ ورنہ زیادہ کیسز اٹھ جاتے ہیں اور پرابلم جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہیں. تو شہباز شریف صاحب بھی آف دا ریکارڈ بھی نجی محفلوں میں یہ ان سے سنا ہے اور یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب سے انہوں نے ایک بار کہا لندن میں کہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیجئے کہ اب یہ نیکسٹ لیڈرشپ کس کے پاس ہے. تو میاں صاحب نے اس کے اوپر کہا میں آ کے بتاؤں گا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے واپس اس کوشچن کو نہیں ایڈریس کیا یا نہیں اٹھایا اپنے بڑے بھائی کے سامنے. تو وہ ایکٹیو ضرور ہوں گی مگر تب ہوں گی جب ان کو لگے کہ اس کے نتیجے میں یا نتیجتاً ان کے والد کو مزید تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو آج جب وہ کہتی ہیں کہ میں ہاسٹیج رہی ہوں یا مجھے ارغمال بنائے رکھا ہے تو وہ یہی محسوس کر رہی تھی. ان کو اپنی یہ جو سیکنڈ ایئر جو ان کا اپنا ایک سرکل ہے آپ جانتی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کے بڑے قریبی ہیں. مصدق ملک ہیں اس کے اندر زبیر صاحب ہیں دیگر اور لوگ ہیں وہ شاید خاکان رہے ہیں لاسٹ فیو ویکس کے اندر کہ آپ بولیں آپ خاموش کیوں ہیں. تو مگر وہ جان بوجھ کے خاموش رہی ہیں. اب مجھے لگتا ہے اب ایک بار پھر وہ خاموش ہی ہوں گی. آئی ڈونٹ سی ہر بینگ پولیٹیکلی ایکٹیو ان دی نیکسٹ کمنگ ڈیز. یہ تو نیب کے اندر پیشی تھی اور آئی سی اٹ ایگزیکٹلی لائک دیٹ کہ لگتا ہے کہ وہ اور آج بخاری صاحب بھی سن رہے تھے کہ انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا بھی انہوں نے کہا جی یہ تو خاموشی سے بیٹھی تھی موقع نیب نے دیا تو نیب موقع تو اب کب دیتا ہے معلوم نہیں. لیکن یہ جو وجوہات ہیں جس کو آپ بیان کر رہی ہیں کہ ان کے والد وہاں بیٹھے اور مسئلے مسائل ہیں اور بھی اندر خانے چیزیں جس کی وجہ سے آئی تھنک شی از کوائٹ. آپ دونوں سے ایک آخری سوال چاہوں گی پوچھوں نیب کے بارے میں کیونکہ سر نیب پھر سے آج فوکس میں آئے تو ویئر از نیب ہیڈڈ؟
सुप्रीम कोर्ट से भी नैब की आवाज़, एमनेस्टी इंटरनेशनल से भी नैब की आवाज़, ऑपोजिशन से भी नैब की आवाज़, पार्लियामान से भी नैब की आवाज़ और तनकीद। तो वेयर इज़ नैब हेडेड बुखारी साहब? इसी तरह रहेगी? नसीम, असल में बात यह है कि नैब को कंट्रोवर्शियल बनाने में मेरे ख्याल से खुद हुकूमत का बहुत बड़ा दखल है। इसलिए कि आप देखें वो जो नारा लेके इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा था और वो जो गला फाड़ फाड़ के एहतसाब की बात करते थे, वो एकतरफा होके रह गया है। बाई डिफ़ॉल्ट है या बाई इंटेंशन है, ये एक अलग बात है। हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं, बाकायदा केसेस हैं, मैं नाम चाहें अगर तो आप ले देता हूँ, बाबर अवान साहब के खिलाफ बड़ा मजबूत केस है, जो मोटर वो मेट्रो बन रही है पेशावर में, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। मालम जब्बा का बहुत स्ट्रॉन्ग केस है परवेज खटक साहब के बारे में। उनको किसी ने आज तक पूछा नहीं है, और उसके बरअक्स जो नैब है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को पुश कर रही है। बाकायदा आपने देखा है जो कुछ हो रहा है, वो आपके मंजरनामा सारा आपके सामने है। तो एहतसाब का वो जो नारा था वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है लार्जली, कि इसका मकसद सिर्फ अपोजिशन को जो है वो दीवार के साथ लगाना है। और अगर ये जारी रहता है तो मैं समझता हूँ कि नैब के खिलाफ जैसी कंट्रोवर्सी पहले चल रही है, इसके ऊपर और भी लेदे जो है वो आगे बढ़ेगी, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं नैब की इस कंट्रोवर्शियल पोजीशन को लेके क्या करने जा रही हैं ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये एक बात आपको वसूख से कह देता हूँ कि ये बात यहाँ पर अब ख़त्म नहीं होगी जिसका आगाज़ आज लाहौर में हुआ है। अच्छा, आपका ये ख्याल है? ये मेहर, लास्ट क्वेश्चन ये बताएं कि बुज़दार साहब को नैब ने क्यों बुलाया? चाय शाय पिलाने या कुछ और करने? देखिए, मुझे तो लगता है कि नैब ने बुज़दार साहब को शायद इसीलिए बुलाया हो कि और तो हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, डायरेक्ट भी बात कर ली, इनडायरेक्ट भी कर ली। इस्टेब्लिशमेंट ने तो पैगामात भी भेज दिया। आप यकीन जाने नसीम के हम लोग जब मुलाकात भी करते हैं तो अब छुपाते भी नहीं है, कहते हैं कि भाई हम तो कब से कह रहे हैं कि अब बिस्मिल्लाह करें, अब आगे बढ़े, जरा तब्दीली लाएं, इधर असल तब्दीली लानी है। तो शायद इसी तरीके से तब आज सोचा हो कि खान साहब ऐसे तो मानेंगे नहीं, इसी तरह ही शायद रुखसती हो जाए। तो हम नैब के थ्रू ही करवाओ। केस तो थोड़ा सा बहुत ही छोटा लग रहा है। आई मीन दिस सीम्स टू बी मोर टू इट। Yeah, but the news is big even if the case is small. बहुत शुक्रिया मेहर, प्रोग्राम मैंने कहा बुखारी साहब आपकी भी बहुत मेहरबानी प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।